اور میرے غلام میرے صحابی کی طرح صحابی رسول فرماتے ہیں میں حالت نماز میں تھا، سوچ میں پڑ گیا مولا ایک طرف عبادت خدا ہے اور ایک طرف تیرے محبوب کا بلانا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک طرف نماز عبادت خدا ہے اور ایک طرف امام الانبیاء کا بلانا ہے، اور صحابی رسول ہے فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا حالت نماز میں، فرماتے ہیں میں نے جلدی سے نماز کو مکمل کیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر خدمت ہو گیا۔ کملی والے نے فرمایا میرے غلام میرے صحابی بڑی دیر کر دی ہے تم نے آتے آتے۔ عرض کرنے لگے کملی والے حالت نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا اس لیے تاخیر ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ٹھیک ہے تو نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جس کی نماز پڑھ رہا تھا اس کا فرمان تو نے نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تو نے رب کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بلائے فوراً حاضر خدمت ہو جاؤ۔ عرض کرتے ہیں کملی والے جو ہو گیا معاف کرنا، آئندہ اشارہ آپ کا ہوگا کہ ابو اشارے میں جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے۔ ایک ٹولہ کہتا ہے نماز میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مقدر کی بات ہے، تیری نماز تب نہیں ہوتی کہ کملی والے کا خیال آ جائے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری نماز تب نہیں ہوتی جب کملی والے کا خیال نہ آئے۔ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے ایک ٹولہ کہ نماز میں امام الانبیاء کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور عاشق کہتے ہیں کہ جب تک اس کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ غزالی صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جلوت خلوت میں اجتماع میں ہو محفل میں ہو تنہائی میں ہو، جب دیکھا ہے کملی والے کے پیار کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، دن بھر قال رسول اللہ پڑھاتے نظر آتے ہو، امت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دین متین پڑھاتے نظر آتے ہو، آقا کی شریعت پڑھاتے نظر آتے ہو، قرآن پڑھاتے ہو، احادیث پڑھاتے ہو، سیرت پڑھاتے ہو، فقہ پڑھاتے ہو۔ غزالی سارا دن دین متین پڑھاتے دوبارہ گزر جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے جب رات پڑتی ہے تو کملی والے کی محبت میں فراق میں تڑپتے اور روتے ہو۔ سبحان اللہ۔ غزالی ذرا یہ تو بتاؤ کبھی کرم بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، غزالی جس مدنی ڈھولن کی صبح و شام جلوہ خلوت میں اٹھتے بیٹھتے پیار محبت کی باتیں کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کبھی کرم بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ امام غزالی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ روحانہ دان ایسی بات کرتا کہ کبھی کرم ہوا ہے کہ نہیں؟ ایک لمحہ بتا جس لمحے امام الانبیاء کی کرم نوازی شامل حال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات سننا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں 12 سال ہو گئے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں 12 سال ہو گئے، کتنے بولیے؟ 12 سال۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ 12 سال کی، بعض علماء نے 18 بھی بیان کیا۔ 12ویں شریف کی نسبت سے محفل میلاد میں آنے والے امام غزالی فرماتے ہیں 12 سال ہو گئے۔ 12 سال جب بھی نماز پڑھتا ہوں اور تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا ہوں، امام غزالی فرماتے ہیں 12 سال ہو گئے السلام علیکہ ایھا النبی، امام الانبیاء کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد رک جاتا ہوں۔ غزالی اس وقت تک آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک در مصطفیٰ سے سلام کا جواب آئے۔ عاشقوں کی نماز یوں ہوا کرتی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو پڑھیے، شاہ الحق محدث دہلوی کو پڑھیے، علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھیے،
اللہ کی عزت کی قسم اپنے اسلاف کو پڑھیے اور ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں لوگوں ہم ذات مصطفیٰ کے سلام پڑھتے ہیں، سلام مکمل بعد میں ہوتا ہے، گنبد خضرا سے جواب میں فرق اتنا ہے کہ بندہ کملی والے سے اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ لگا تو لے، اور جنہوں نے پیار کمایا کیا مقدر کے دھنی ہے یار میرے پاک نبی علیہ السلام کے صحابہ اور میرے نبی کی اہل بیت، جنہوں نے صبح و شام دعا کا ٹکڑا دیکھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم نے پڑھی ہے، اور مولانا روم رحمت اللہ کیا بات ہے مثنوی شریف کی، قبلہ شاہ کی حجت الاسلام کے پیر سید عرفان شاہ صاحب، اللہ شاہ جی کی عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہماری زندگی بھی شاہ صاحب کو لگتا ہے، آپ ان کی مرید خاص ہے، علامت و فیض زیسا مسلم امت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، یہ ہمارے اکابرین وہ ہیں کہ جن کا اللہ کی عزت کی قسم روحانی تصرف فیض شرق و غرب شمال و جنوب کی حدودوں کو چھو رہا ہے، ہر بندے کو اپنا مرشد اچھا لگتا ہے، اور میں نے ٹکڑے کھائے ہیں، لنگر کھایا ہے دریا شریف کا، اور مثنوی شریف اگر سننی ہونا تو پھر سنیو حضور شیخ العالم آفتاب محمد علامہ پیر محمد علاؤدین صاحب صدیقی نور اللہ برکتہ سے، کیا وہ حسین منظر صاحب حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی پاکیزہ زبان سے مثنوی شریف کا درس رعایت فرماتے ہیں، آج بھی سنیے جھوٹی ہوئی، اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے میں نے سنا کہ جناب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام الانبیاء ان کے پاس تشریف لائے نا، تو آپ کو پتا ہے جناب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوپڑی میں جب امام الانبیاء تشریف لائے نا تو پڑوسی پوچھتے تھے حلیمہ اتنی امیر ہو گئی، پہلے چراغ جلتا نہیں تھا اب بجھتا نہیں ہے، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے چراغ جلایا نہیں ہے لیکن میری کچی جھوپڑی میں وہ آ گیا ہے جس نے عالمین کو منور کر دیا ہے، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کا ایک ریوڑ رکھا تھا، یہ بات ہر بچے کو ذات ہو جائے گی، علمی دنیا کے بادشاہ بچے میں جائیں جاوے سادات علماء، میں ایک بات سنا دیتا، مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کا ریوڑ رکھا ہے، اور ایک بکری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی، ہم بھی دیہاتی پنڈو لوگ ہیں، کبھی اپنے چند شہر میں پروگرام تھا تو میں نے بات کی ہے، بڑی کیفیت میں کی، آپ بھی جو دیہاتی لوگ ہیں یا ان سے تعلق آپ کو پتا ہے نا بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اور پھر بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ بکری میرے فلاں بیٹی کی ہے، فلاں بیٹی کی ہے، پوتی کی ہے، نواسی کی ہے، فلاں فلاں کی ہے، ایسے لگا دیتے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کے ریوڑ میں ایک بکری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی، سبحان اللہ، کریم آقا جناب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں، اور جناب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نا جس دن امام الانبیاء میرے ساتھ نہ جاتے اس دن معاملہ یہ ہوتا کہ میں آگے ہوتی بکریاں پیچھے ہوتی، بکریاں آگے ہوتی میں پیچھے ہوتی، جس دن آپ کا تشریف نہ لے جاتے بکریاں آگے ہوتی میں پیچھے، اور جس دن اللہ کا لاڈلا محبوب ہمارے ساتھ جاتا نا اس دن معاملہ اس کے برعکس ہوتا، آپ کا آگے ہوتے بکریاں پیچھے ہوتی، سبحان اللہ، بکریاں پیچھے۔ اور سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جہاں اللہ کے لاڈلے محبوب کا قدم لگتا نا وہیں سے سبزہ اگاتا اور بکریاں پیٹ بھر کے گھاس کھاتی۔ ایک بکری جناب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء کے نام لگائے اور آقا جنگل میں تشریف لے جاتے، اور کئی دن ایسے ہوا گزر گئے کئی دن کہ آقا جنگل تشریف نہ لے، اور جنگل میں آپ کو پتا ہے بھیڑیے رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، جنگلی جانور رہتے ہیں، جنگلی جانوروں نے، درندوں نے، شیروں نے، چیتوں نے، بھیڑیوں نے دیکھا کتنے دن ہو گئے آمنہ کے لال کا مکھڑا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دھیان سے سننا، بڑے دن ہو گئے اللہ کے لاڈلے محبوب کی زیارت نہیں کی، بھیڑیوں نے میٹنگ کیا ہے کہ آقا کی زیارت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے،
وہ جو بھیڑیوں کا سردار تھا نا، بڑا درندہ، شیر، چیتا، بھیڑیا، اس نے کہا بات میں بتاتا ہوں، صبح سے حلیمہ سعدیہ آئیں گی نا جنگل میں بکریوں کا ریوڑ لے کر، وہ بکری اٹھا لینی ہے جو نام محمد، سبحان اللہ، جو آقا کے نام تک، بھیڑیوں نے وہ بکری اٹھا لی، جناب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان نہیں گیا، توجہ نہیں گئی کہ ایک بکری نہیں ہے۔ جب شام ہوئی نا تو ہر بکری کو اپنے اپنے قلعے پہ مقام پہ باندھا ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو بکری تھی نا وہ ریوڑ میں موجود نہیں تھی۔ جناب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میری رضا اماں حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی، قریب تشریف لے کے فرمایا اماں حلیمہ اس چیز نے پریشان کر دیا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے بیٹا محمد نے پوچھ کس چیز نے پریشان کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جان بتائیے کس چیز نے پریشان کیا؟ سیدہ حلیمہ کہتی ہے بیٹا مسئلہ یہ ہے بکریوں کا پورا ریوڑ ہے اور ایک بکری پیارے میں نے اپنے نام کر دی گئے اور آج وہ بکری بھیڑیوں نے اٹھا لی، بیٹا سارا ریوڑ میرے بھیڑیا کھا جاتے، مجھے تکلیف نہیں، مجھے اذیت نہ ہوتی لیکن وہ بکری کبھی نہ اٹھاتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں حلیمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بکری کو کچھ نہیں ہوتا۔ جناب سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں رات بھر میری تڑپتے پھڑکتے گزری گئے اور آقا نے کہا تھا اے اماں حلیمہ صبح میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل تشریف لے گئے کیا دیکھا، سارے بھیڑیے بیٹھے، سارے درندے بیٹھے ہیں، شیر بیٹھے، چیتے بیٹھے ہیں لوگوں، اور ان جنگلی درندوں کے درمیان میں وہ بکری بیٹھی ہے، پتہ نہیں وہ احمق، وہ جاہل، اپنے آپ کو شیخ القرآن کہلانے والے، کہتے ہیں امام الانبیاء کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، میں نے کہا تیری سوچ پر تو آقا کی بات کرتا ہے، جنگل کے درندوں کو پتا ہے اس ریوڑ میں محمد نام لگی ہوئی بکری کون سی، اوپر سے کہو سبحان اللہ، مہربانی، بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ پورا ریوڑ ہے، بکری کس نے اٹھائی؟ جنگلی درندوں نے، بھیڑیوں نے، شیروں نے، چیتوں نے، بکری وہی اٹھائی جو آقا کے نام لگ گئی تھی۔ وہ لوگ جب آقا تشریف لے گئے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے لوگوں جب کملی والے جنگل میں تشریف لے گئے، وہ سارے بکری درندے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا سارے معاملہ بھی آگے قدموں پہ رکھ دیا ہے۔ عرض کرنے لگے کملی والے ناراض نہ ہونا، خفا نہ ہونا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او بھیڑیو، او درندو، آپ کو پتہ نہیں کہ میری رضا اماں حلیمہ نے رات بڑی مشکل سے گزاری ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کا ایک بار بھی آپ کی بکری کا ہم نے ٹیڑھا نہیں کیا، ہماری کیا مجال، کیا جرأت، ہماری کیا حیثیت۔ آقا نے پوچھا او لوگوں بات طول ہو جائے گی، ابھی تو میرے پاک نبی علیہ السلام کا بچپنا ہے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، 40 سال کے بعد 23 سال میں قرآن اترا ہے، قرآن کا نزول بعد میں ہے، اور میرے پاک نبی علیہ السلام کو بچپن میں جنگلی درندے بھی جانتے ہیں۔ سیدہ حلیمہ کی کچی جھونپڑی میں آنے والا آپ پر جانائیں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 7 انبیاء رسول علیہ السلام کا امام ہے۔ جنگلی درندے بھی چلتے ہیں، اور میں پہلے گزارش کر چکا ہوں سلطان رہروی کے لنگر کا، کچھ لنگر ہم نے بھی کھایا ہے، اور اساتذہ نے بتایا بیٹا وہ بات اس وقت تک نہیں کرنی جب تک اپنی آنکھوں سے پڑھ نہ لو۔ قاضی اجاز علیہ رحمہ کی شفا پڑھیے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی مدارج پڑھیے، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی خصائص پڑھیے، دیگر محدثین مفسرین کو پڑھتے جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم امام الانبیاء جن راہوں سے گزرتے نا
وہ راہیں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پڑھتے ہیں. اللہ ترمذی شریف پڑھیے صفحہ 681 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میری قسمت کا ستارہ چمکا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا ایک نگاہ شاہ جی کو دیکھو نا. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا خوبصورت شخص. قسم کھا کے کہتے میں نے پہلے شاہ جی سے معذرت کی ہے اور میں پکا صدیقی ہوں. اللہ کا کرم ہے. اور کچھ سیکھت آ جانا یہ تو آل رسول عالم فاضل اور اتنے برابر برا ہیں. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں اگر سید زیادہ موجود ہوں نا تو میں ممبر پہ نہیں بیٹھتا, لیکن اب میری مجبوری ہے. یہ سادات جانتے ہیں. اور پتہ ہے میں نے یہ بات کیوں کی ہے کہ میں پکا صدیقی ہوں؟ اس کا سبب یہ ہے لوگوں ہمارے مرشد اول خلیفہ خلافت امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے ممبر پہ جلوہ فرمائے. محبت سے کہیے یار سبحان اللہ. محبت سے تاجدار صداقت خلیفہ بلا فخر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جلوہ فرما ہے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کے ممبر پہ بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا چچا ابو بکر ممبر چھوڑو یہ ہمارا ہے. سبحان اللہ. یہ ممبر چھوڑو یہ ہمارا ہے. لوگوں خلیفہ بلا فاصلہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب جملہ میرے حسنین کریمین کا امام حسن ہو یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ میرے پیارے صدیق اکبر نے ممبر چھوڑ دیا تھا. ہمیں سادات کا ادب و احترام مرشد اول خلیفہ بلا فخر جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹی میں پلایا ہے. اور یہ بات بھی ذرا دھیان سے سن لے, کوئی اس بات کو بھی ادب ہی نہ سمجھے. ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس میں سے جس شان والے شہزادے نے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا نا وہ قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتا. لوگوں تم صدیق اکبر کو ہم سے جدا کرنا چاہتے ہو, یہ دیکھو میں قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں اصحاب رسول علیہ رسول سے پیار کتنا کرتے ہیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھ کے بتایا اصحاب کی شان یہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. پلے بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ آخری بات کر رہا ہوں اور ایک بات سن لیں آپ. وہ حدیث پاک ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ سے ہم چلے نا ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول. فرماتے ہیں لوگوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا نصیب ہوا نا, آقا کریم مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں نکل گئے اور ہم نے کیا دیکھا فما استقبله امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال آپ کو خوش آمدید مرحبا اس انداز سے کہا جا رہا تھا فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ. مکہ مکرمہ کے شجر و حجر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کر رہے ہیں. مکہ مکرمہ کی بات ہے, مدینہ منورہ کی سیر کر لیجئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ پتھر یہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اور سادات علماء کی سرپرستی میں سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں ذرا اپنے ایمان سے پوچھو جو پتھر جو شجر جو حجر جو ذرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کمائیں, آقا ان کے پیار محبت کا صلہ دیں. تو جو 15ویں صدی میں ہر زمانے کے ہر فتنے سے, ہر عیب سے, ہر بدعقیدگی سے
اپنا دامن بچا کے اس راستے پہ چلتا رہے جو راستہ امام الانبیاء دکھا کے گئے، اصحاب اور آل چل کے گئے اس راستے پہ چل کر امام الانبیاء سے پیار کمائے۔ وہ ایمان سے بتاؤ آقا اسے کتنا نوازتے ہو۔ آخری بات سن لیجیے، آقا کا میلاد کریں تو پیار محبت سے کرنا، ادب احترام بہت ضروری، بے ادب بے مراد، با ادب با مراد، بس یہ میری آخری بات ہے۔ آقا کا میلاد جب بھی کرنا ہے ادب سے کرنا، محبت خلوص سے کرنا، اللہ کی عزت کی قسم ادب و احترام سے میلاد کرنا آپ کا کام ہے، قبول کر لینا۔ ہمیں اپنے اساتذہ نے ایک بات بتائی ہے کہ ایک دور تھا اور ایک بڑا امیر ایک آدمی تھا، اور وہ ہر سال امام الانبیاء کا میلاد کرتا اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ بڑے وی آئی پی لوگوں کو بلاتا، اور ایک مرتبہ اس نے میلاد کیا اور اس کے پڑوس میں ایک غریب عورت رہتی تھی، اور جب اس نے میلاد کیا نا تو وہ جو پڑوس میں غریب عورت رہتی تھی نا، اس نے دیکھا ہے کہ آقا کا میلاد ہو رہا ہے، مردوں کا الگ اہتمام ہے، عورتوں کا الگ اہتمام ہے، تو وہ مائک گھر سے اٹھی، اس نے کہا میں بھی چلتی ہوں آقا کے میلاد۔ میلاد پاک کی محفل میں گئی نا تو غریب تھی، بوڑھی تھی، مالی اعتبار سے کپڑوں پہ کئی پیبند لگے، پھٹے پرانے کپڑے، گرد و غبار لگی ہے، تو وہ چونکہ امیر رئیس آدمی تھا، اس نے وہاں استقبال کیا، بندے کھڑے ہوئے تھے، وہ آنے والوں نے دیکھا، اس نے کہا تم کدھر آئی ہو؟ وہ مائی کہنے لگی میں نے سنا آقا کا میلاد ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تیری حالت کنڈیشن ٹھیک نہیں، ہم تجھے اس محفل میں نہیں جانے تھے۔ وہ غریب عورت اس نے کہا بری نا، اس نے کہا اس نبی کا میلاد پڑھا ہے منا رہے ہو نا، وہ امیروں کا جہاں نبی ہے وہاں غریبوں کا بھی نبی ہے۔ کئی مثالیں پیش کرتا ہوں کہ جب غریبوں کو دنیا داروں نے دھکے دیے نا، کھانے دیے اور اپنے دھکا دے کے باہر نکالا ہے، تو جب اس بے کس بے مجبور بے سہارا نے منہ کیا ہے نا گنبد خضرا کی طرف، اللہ کی عزت کی قسم اس کی دستگیری کے لیے جناب خضر وہاں پہنچے۔ اس مائی نے کہا بھر کے امام الانبیاء کا میلاد ہے، یہاں عام و خاص امتیاز لیں گے، مجھے میلاد پاک کی محفل میں جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، صاحب کا میزبان کا حکم ہے، کنڈیشن صاف ستھری۔ تب الغرض کے اس مائی کو نہ دھکے تھے کہ انہوں نے واپس کو نکال دیا۔ اب جب مائی پلٹ کے گھر آئی نا، اس کی اکلوتی ایک کی بیٹی تھی، وہ وفاشار بیٹی کہنے لگی اماں آپ تو آقا کے میلاد میں گئی تھی اور اتنی جلدی سے آ گئی، کیا محفل اتنی جلد اختتام پذیر ہو گئی ہے؟ تو اس مائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی نے پوچھ، بیٹی کہنے لگی اماں جان نہیں، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ امام الانبیاء کا میلاد ہو رہا، اب اتنی جلدی آ گئی؟ جب بیٹی کا اصرار بڑھا نا تو پھر ماں کے آنکھوں سے آنسوؤں کا کٹورا بھی بڑھا، اور اس مائی کی آنکھیں ایسے برسی جیسے برسات میں پرنالہ برستا ہے۔ بیٹی سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ بیٹی نے کہا ماں میں نے اس وقت تک چپ نہیں کرنی جب تک آپ نے مجھے سارے معاملہ نہیں بتانا۔ ماجرا کیا ہوا، بات کیا ہوئی ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹی مسئلہ یہ ہے، میں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سمجھ کے گئی تھی، لیکن انہوں نے نا میری غربت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے دھکے مار کے واپس کر دیا۔ لوگوں اب سنو اس بچی کی بات بھی۔ وہ بچی کہنے لگی اے اماں ان امیروں نے دھکا دے کے امام الانبیاء کے میلاد سے آپ کو واپس کر دیا۔ ماں کہنے لگی جی بیٹی ایسا ہوا ہے۔ اب بیٹی کہنے لگی اماں پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ماں تھی نا امام الانبیاء سے پیار کرنے والی غلامہ تھی، کہنے لگی اے شہزادی ہے میری بیٹی، آقا کی میلاد میں ہمیں جاننا نصیب نہیں ہوا، کہیں آقا ہم سے خفا تو نہیں ہو؟
سبحان اللہ. ماں بیٹی کہنے لگی ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر وہاں آپ کو نہیں جانے دیا تو ہم اپنے گھر میں میلاد کرتے ہیں. ہم اپنے گھر میں میلاد کرتے ہیں. ماں کہنے لگی میری بیٹی تم یتیم ہو، تمہارا بالکل بچپنا تھا کہ تمہارے والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، میں نے تمہیں تعلیم بھی نہیں دی ہے. بیٹی نہ تم عالمہ ہو، نہ حافظہ ہو، نہ قاریہ، نہ دین کا علم جانتی ہو. اب بیٹی کی چیخ بنی، کہنے لگی اب اس میں کوئی شک نہیں کہ میں قاریہ نہیں، عالمہ نہیں، حافظہ نہیں. یہاں شاہ صاحب بچوں کا ادارہ چلا رہے ہیں اور قاری جاوید صاحب بچیوں کا خوبصورت ادارہ چلا رہے ہیں، اور ان اداروں کے دست بازی بنے یہ اسلام کی قلعے ہیں. بات وہاں چلی ہے. حضرات ذرا توجہ سے سننا. بیٹی کہنے لگی اب اس میں کوئی شک نہیں کہ میں حافظہ نہیں، قاریہ نہیں، عالمہ نہیں، فاضلہ نہیں، لیکن اماں ایک بات تو ہے، ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھنا آپ کو بھی آتا ہے، ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھنا مجھے بھی آتا ہے. اماں ایسے کرتی ہیں، اپنی جھوپڑی میں آقا کا میلاد کرتی ہیں. اماں آپ درود شریف پڑھے، میں سنتی ہوں اور پھر میں پڑھوں گی، آپ سننا. لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، جب ماں نے نا درود شریف پڑھنا شروع کیا، بیٹی نے سننا شروع کیا. ابھی ذات مصطفیٰ میں وہ درود پڑھا جا رہا تھا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کیا دیکھا کہ اس گھر سے نور کی شعاع بلند ہونے لگی جو آسمان کی حدوں کو، بلندیوں کو چھونے لگی ہے. وہ جو وہاں باعث کر رہے تھے نا خطیب، وہ بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ ہو گیا. اس امیر رئیس آدمی نے تو بڑی چراغاں کی تھی، لائٹنگ کی تھی، کتنے کمکمے لگائے تھے، لیکن اس کی ساری لائٹنگ پر، چراغوں پر، کمکمے پر غرور غالب آ گیا. اس صاحب نے، عالم نے خطاب چھوڑا، بھائی کے پاس آ گیا. جب آپ کو پتا ہے خطیب خطاب کر رہا ہو، اچانک چھوڑ کے پیچھے جائے تو سارا مجموعہ ادھر دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. وہ جو ہزاروں کا اجتماع تھا انہوں نے دیکھا ہمارا عالم یک مشت اس نے اپنا خطاب مؤخر کیا اور پیچھے پلٹ کے جانے لگے. جب وہ پیچھے پلٹ کے گئے نا، مائی کی جھوپڑی پہ گئے، دروازے پہ گئے. مائی سے پوچھا اماں سچ بتا کیا کیا؟ وہ مائی نے چیخ ماری، فرمایا ظالموں نے اپنی امیری پر ناز کرتے ہوئے مجھے آقا کے میلاد میں جانے نہیں دیا. ہم نے اپنے گھر میں امام الانبیاء کا میلاد سجایا ہے. ابھی ہم ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے تھے، وجہ سے دربازی ہو گئی. سبحان اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے آقا سے پیار کما کے تو دیکھو، آقا سے لو لگا کے تو دیکھو. وہ لوگوں ہر کوئی امیر رئیس بڑیرے کو اپنے سینے سے لگاتا، غریبوں کو کوئی نہیں لگاتا. لیکن قسم خدا کی بندہ جتنا بڑا مجرم پاپی بن کر امام الانبیاء کی بارگاہ ناز میں چلا جائے، آقا ایسے رنگ دیتے ہیں کہ کائنات کا داتا بنا دیتے ہیں. سبحان قرآن کو غلطی کوتاہی گستاخی ہو گئی تو علماء سے معذرت، کیونکہ ایک ہوتا نا ذہن کا بھی بکھرا بکھرا، کہیں ادھر کبھی ادھر. اس لحاظ سے اگر غلطی گستاخی ہوئی تو اس کے بعد علماء سے، آپ تمام حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ کریم قمر صدیقی صاحب کو بہت بہت عطا فرمائے. جب سے ہم ادھر مسلم ٹاؤن میں آئے تو تقریباً ہر سال، یہ پہلے تو 2-2 3-3 محفلیں کرتے تھے. اور وہ سچی بات یہ ہے کہ صدیقی صاحب سے ویسے تو ہر بڑوں کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے، چھوٹوں پہ شفقت ضروری ہے، لیکن صدیقی صاحب کے ساتھ ایک خاص پیار اس لیے ہے کہ یہ ڈائریکٹر بریلی شریف سے مرید ہے. اور آج شرق و غرب شمال جنوب میں اہل سنت و جماعت پہچانی جاتی ہے تو وہ امام اہل سنت امام محمد رضا محدث بریلی علیہ رحمہ کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے اسلاف کا ادب احترام نصیب فرمائے. اللہ اہل سنت کو اتفاق اتحاد کی بہار عطا فرمائے. یا زمیدان